بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ دین اسلام پیار اور محبت کا دین ہے۔ بے شک، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام جو ہے یہ پیار اور محبت کا دین ہے۔ زمین سے شروع ہوتی ہے محبت، عرش تک، آسمان تک محبت ہی محبت ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو زمین سے شروع کرتے ہیں، بلکہ گھر سے شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ جس عورت کا شوہر اس پہ خوش ہے، یعنی جس بیوی کا میاں اس پر خوش ہے تو وہ عورت جنتی ہے، اور جو شوہر، جو خاوند اپنی بیوی اور بچوں کو خوش رکھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھے اور اپنے اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو ناراض رکھتا ہے، تنگ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کو، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں تو پیار اور محبت ہی محبت ہے۔ اگر نفرت آ گئی تو نفرت کفر کا نام ہے، جہنمی ہونے کا نام ہے، شیطان کو خوش کرنے کا نام ہے۔ تو اس طرح میاں بیوی آپس میں خوش تو دونوں جنتی، اور گھر بھی جنت، اور آخرت میں بھی جنت۔ تو اس طرح گھر سے شروع کر کے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، آپ کاملین میں سے نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ تو اس طرح وہ ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے سرکار نے دریافت فرمایا کہ عمر تیرے دل میں کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روپے پیسے کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اپنی جان کی محبت اور آپ کی محبت۔ تو آپ نے توجہ فرمائی، سینے سے لگایا، پھر پوچھا تو آپ نے عرض کیا کہ مال و دولت کی محبت چلی گئی۔ پھر دوسری دفعہ یہی سلوک کیا تو پھر آپ نے عرض کیا کہ بیوی بچوں کی محبت بھی چلی گئی، ابھی جان کی باقی ہے۔ تو تیسری دفعہ جب آپ نے تصرف فرمایا تو پھر آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کی محبت کے سوا کوئی دوسری محبت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو جب تک آپ فرماتے ہیں کہ سب چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے آپ کاملین میں سے نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں میاں بیوی کی محبت گھر سے شروع ہوتی ہے، زمین سے شروع ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر محبت ہے۔ اور آگے دیکھیں سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو جو دین عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرنا، میری آل سے محبت کرنا۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں اور پھر فرمایا کہ آل کی محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر میری آل سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور علی علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ تو بھی اس سے محبت کر۔ تو یہ تو بھائی محبت ہی محبت ہے۔ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تم سے پیار کروں، تو آپ میرے محبوب کی اطاعت کرو، اس سے محبت کرو، اس سے عقیدت رکھو، اس کی شان بیان کرو، اس سے پیار کرو۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ پھر میں آپ سے محبت کروں گا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بھائی یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ زمین سے شروع ہوتی ہے عرش تک۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان کب ہوگا؟ جب آپ زمین پر مخلوق سے مہربانی کریں گے، مخلوق سے پیار کریں گے، تو پھر اللہ بھی آپ سے پیار کرے گا، اللہ کا نبی بھی پیار کرے گا، اور مخلوق میں بھی آپ کی عزت ہوگی۔
تو اس طرح دیکھیں کئی لوگ جو ہیں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، بڑے بڑے علماء کرام اور یہ فرقوں کے بانی اور بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ عاشق رسول ہونے کے دعوے دار بنتے ہیں، تو مخلوق کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں امام بارگاہ میں بم پھینک دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایسے ہی کہ اس نے تو ناموس رسالت کا لحاظ نہیں رکھا، یہ اس نے توہین رسالت کیا ہے۔ اس طرح آنے بہانے سے وہ مخلوق کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھائی جو شخص ساری مخلوق سے، انسان، حیوان، پرند چرند، ہر چیز سے محبت کرے گا تو وہ سمجھیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، وہ دین اسلام کا پابند ہے، کیونکہ دین اسلام پیار اور محبت کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ تم مخلوق سے پیار کرو گے تو ہم آپ سے پیار کریں گے۔ جس طرح علامہ صاحب فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو سرکار دو جہاں کا فرمان پاک بھی ہے کہ مجھے خبر ملے کہ خانہ کعبہ شریف کو آگ لگ گئی ہے تو میں فوراً بھاگوں گا کہ اس کو بجھاؤں، اور جاتے ہوئے راستے میں یہ خبر مل جائے کہ کسی انسان کی جان جا رہی ہے تو میں کعبے کی آگ بجھانے کو مؤخر کروں گا کہ اسے بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس آدمی کی، انسان کی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہے تو پھر کوشش کروں گا، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر میں کعبہ شریف کی آگ بجھانے چلا جاؤں گا، نہیں فرمایا انسان کی جان جا رہی ہے تو چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے تو اس کی جان بچانے کی پہلے کوشش کریں گے۔ تو اس طرح بھائی مخلوق سے پیار جو ہے یہی اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ جو مخلوق سے پیار نہیں کرتا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جو پیار کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا دعوے دار ہے، تو سب کچھ پھر جھوٹ ہے، جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اولیاء کرام کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی جب یہاں ایشیا میں تشریف لائے، ہند و پاک میں تشریف لائے، اس وقت انڈیا تھا، تو انہوں نے مخلوق سے، کافروں سے کس قدر پیار کیا۔ کوئی وہ فوج لے کر نہیں آئے تھے جس کی وجہ سے اتنا اسلام پھیل گیا، وہ تو تنہا آئے اور ہندوؤں سے اس قدر پیار کیا کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر، اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، اور لاکھوں مسلمان ہو گئے ان بزرگوں کی پیار سے، ان کے پیار کو دیکھ کر۔ جس طرح خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ہندو برہمن، اس کو کوئی بیماری تھی تو کسی نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ نے حکیم ڈاکٹر تو سب علاج کروا لیا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، خواجہ محبوب الہی قدس اللہ سر العزیز کی درگاہ شریف پہ جائیں اور کچھ دن وہاں رہیں، تو ان کی دعا برکت سے اللہ رسول مہربانی کریں گے، آپ کو صحت ہو جائے گی۔ کسی مسلمان نے اس کو مشورہ دے دیا، تو وہ برہمن 10-12 آدمی ساتھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور میں ایسے ایسے بیمار ہوں، مجھے کسی نے یہ مشورہ دیا ہے، تو ہم کوئی 15-20 دن یہاں آپ کے آستانہ عالیہ پر رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رہو۔ تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حضور ہم آپ کے لنگر سے ہی کھائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آپ نے اسی ٹائم اپنے خانسامہ کو بلایا، خادم کو بلایا کہ بھئی جتنے دن یہ برہمن لوگ رہیں تو آپ نے گوشت لنگر میں پکانا ہی نہیں، دال سبزی پکانی ہے جس کو یہ بھی خوشی سے کھائیں گے۔ تو آپ نے دیکھے کتنا ان سے پیار کیا کہ آپ خود بھی گوشت کھانا چھوڑ دیا، کہ چاہے ہندو ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو وہ رہ گئے، کوئی 15-20 دن رہے، صحت ہو گئی، اللہ نے مہربانی کر دی، تو وہ گھر چلے گئے واپس، اور پھر سارے خاندان کو لے کر اگلے دن واپس آ گئے کہ سرکار ہمیں مسلمان بنائیں۔
ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے دین میں داخل ہوتے ہیں کہ یہ دین کتنا اچھا ہے، کہ ہم آپ کے دین میں نہیں تھے، ہم کافر تھے، ہندو تھے، تو آپ نے ہمارے ساتھ کتنا پیار کیا اور ہمارے دھرم کا بھی کتنا خیال رکھا کہ گوشت اتنے دن پکایا ہی نہیں، تو آپ اپنے دین کا بھی کتنا کتنا اس کا بھی لحاظ رکھتے ہوں گے۔ تو آپ کا دین جو ہے یہ اصلی دین ہے، تو ہمیں بھی اس میں داخل کر لیں۔ تو اس طرح میرا بھائی اولیاء کرام سے بھی یہی درس ملتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے پیار کریں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ مختصر یہی ہے کہ اللہ رسول بھائی یہ مخلوق کی سمجھ عطا کر دیں۔ اگر وہ بری ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، اچھی ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس سے کیا، وہ خود اللہ حساب کریں گے۔ تو ہمیں تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے آپ اگر پیار کریں گے تو اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے پیار کریں گے اور آپ کی دونوں جہان میں نجات ہو جائے گی۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔